بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ ناپاک ہو جاتے ہیں تو جلدی غسل کا اور طہارت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور بسا اوقات پورا دن ناپاکی اور نجاست کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ بسا اوقات کئی دن گزر جاتے ہیں اور وہ پاکی کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ ایک مسلمان اور ایک مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ ہمیشہ طہارت کا، پاکی اور صفائی کا، غسل کا، وضو کا اہتمام کرے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، ایک مومن ہی وضو کی پابندی کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے زیادہ اوقات وہ باوضو ہو کر رہے، اس لیے کہ باوضو ہونا یہ بڑا مبارک عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول، آپ ضرور ایسے اعمال بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود، طبیعت نہ چاہنے کے باوجود وضو مکمل کرنا، اچھی طرح سے وضو کرنا، کثرت الخطا الی المساجد، زیادہ قدم چل کر مسجدوں کی طرف جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ 3 ایسے اعمال ہیں جن سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص باوضو ہو کر سونے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وضو کر کے سوئے اور دعا پڑھے اور سیدھی کروٹ ہو کر سوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اس رات تمہاری موت ہو گئی تو فطرت اسلام پر تمہاری موت ہوگی۔ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا، اور اگر تم نے صبح کیا تو تم اجر و ثواب کے مستحق ہوگے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ طہارت کا اہتمام کریں اور کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارے زیادہ اوقات وضو کی حالت میں ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔